سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں ایک دلچسپ آپ بیتی جس کا نام ہے رات کا راہی۔ یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 11 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ میں اٹھا اور اس جگہ سے ہم دوڑ کر باہر نکلے۔ میری ٹانگ خون سے لال ہو گئی تھی، پتلون میں کئی سوراخ ہو گئے تھے۔ یہاں سے مگرمچھ کے دانت میری ٹانگ میں اترے تھے، لیکن میں نے یہ دیکھا کہ دانت گہرے نہیں اترے تھے۔ مگرمچھ کے دانت بہت خوفناک ہوتے ہیں، ان سے تو میری ٹانگ کا کیما ہو جانا چاہیے تھا، مگر زخم گہرے نہیں تھے۔ مجھے بعد میں پتا چلا تھا کہ مگرمچھ کے دانت کھانے کے استعمال میں نہیں آتے، ان سے وہ شکار کو صرف پکڑنے کا کام لے سکتا ہے۔ شکار کو منہ میں جکڑ کر پانی میں لے جاتا ہے، جب شکار مر جاتا ہے تو اسے پانی سے باہر لا کر رکھ دیتا ہے۔ اگر شکار بڑا ہو جیسا میں تھا تو اسے کیچڑ میں دبا دیتا ہے، جب جسم گلنے سڑنے لگتا ہے تو اسے چباتا نہیں بلکہ نگل لیتا ہے۔ اگر شکار چھوٹا ہو تو فوراً نگل لیتا ہے۔ یہ تو بعد کی بات ہے۔ اس وقت جب مگرمچھ کے دانت میری ٹانگ میں اتر گئے تھے، میں کہتا تھا کہ مگرمچھ میری ٹانگ کھا گیا ہے۔ میں نے اپنی قمیض کا نیچے والا حصہ پھاڑا اور ٹانگ پر کس کر باندھ دیا۔ احمد علی نے اپنی قمیض پھاڑی اور میری ٹانگ پر باندھ دی۔ اس نے کہا کہ بنگال کی آب و ہوا ایسی ہے کہ زخم نہایت معمولی ہو اور اس کی مرہم پٹی نہ کی جائے تو اس میں پیپ پڑ جاتی ہے۔ پھر اس کا زہر جسم میں پھیلنے لگتا ہے جو انسان کی موت کا باعث بنتا ہے۔ میرے زخم اگر گہرے زیادہ نہیں تو معمولی بھی نہیں، ان کی صحیح مرہم پٹی کی فوری ضرورت تھی، اور یہ ایک مسئلہ تھا جس کا ہمارے پاس کوئی حل نہیں تھا۔ ہم کسی آبادی میں نہیں جا سکتے تھے۔ ان زخموں کو خراب ہونا اور مجھے ان کے زہر سے مرنا تھا۔ میرے دل پر موت کا خوف بیٹھنے لگا۔ تب میرے ذہن میں سوال آیا کہ میں شیطان کا چیلا ہوں یا خدا کا بندہ۔ دوسرا سوال یہ کہ مجھے یہ سزا کس نے دی ہے، خدا نے یا شیطان نے؟ سزا تو خدا نے دی ہوگی، میں نے شیطان کو تو ناراض نہیں کیا تھا۔ موت سے تو انسان اس وقت ڈرتا ہے جب یہ سامنے آ جاتی ہے۔ اس سے پہلے تو انسان اس خوش فہمی میں مبتلا رہتا ہے کہ قبرستان دوسروں کے لیے ہیں اور وہ جنازے پڑھنے کے لیے پیدا ہوا ہے۔ خدا اس وقت توبہ قبول نہیں کرتا جب آخری گھڑی آ جاتی ہے۔ درد نے مجھے کچھ اور سوچنے نہ دیا۔ میں نے دیکھا کہ احمد علی بھی پریشان ہو گیا تھا۔ اس نے کہا کہ تیز چلو، اب کہیں نہیں رکیں گے۔ درد برداشت کرو، شاید ہمیں کوئی واردات کرنی پڑے گی۔ ہم دلدل اور مگرمچھوں کے علاقے سے باہر ہو گئے اور بوڑھے کے بتائے ہوئے لمبے راستے پر ہو لیے۔ احمد علی حوصلے کی باتیں کرتا جا رہا تھا۔ میرے جسم میں خون کی کمی نہیں تھی، خون نکل رہا تھا، اور ہم جس قدر تیز چل سکتے تھے چل رہے تھے۔ رات گزرتی جا رہی تھی اور اندھیرا گہرا ہو گیا تھا۔ بوڑھے نے کہا تھا کہ وہاں سے ریلوے لائن 3 میل دور ہے، لیکن اتنی دور نہیں تھی، ہماری توقع سے بہت پہلے آ گئی۔ ہم رک گئے، تقریباً نصف میل دور ایسے لگا جیسے بتیاں ہوں۔ وہ کسی ریلوے اسٹیشن کی بتیاں تھیں۔ احمد علی نے کہا کہ وہ کوئی چھوٹا سا اسٹیشن ہوگا، وہیں چل کر قسمت آزماتے ہیں۔ اس نے کہا وہاں ایک اسٹیشن ماسٹر کا کوارٹر ہوگا اور ایک ٹکٹ بابو اور ایک دو دوسرے ملازم ہوں گے، چلو۔ ہم ریلوے لائن کے ساتھ چل پڑے۔ راستہ ہموار تھا اس لیے جلد ہی اسٹیشن پہنچ گئے۔ احمد علی خاموش ہو گیا تھا، مجھے درد بے حال کر رہا تھا۔ یہ چھوٹا سا اسٹیشن تھا، احمد علی نے ٹھیک کہا تھا کہ یہاں ایک کوارٹر اسٹیشن ماسٹر کا ہوگا۔ ہمیں یہاں کوارٹر دکھائی دے رہا تھا۔ ہم اس کے دروازے پر جا رکے۔ احمد علی نے دستک دی۔ دوسری دستک پر اندر سے آواز آئی، کون ہے؟ احمد علی نے بنگالی لہجے میں اردو میں کہا، بہت ضروری کام ہے جی۔ دروازہ کھل گیا۔ کھولنے والے کے ہاتھ میں ریلوے والی لالٹین تھی۔ احمد علی نے رائفل کی نالی اس کے سینے پر رکھ کر کہا، ہم تمہیں لوٹنے نہیں آئے، اندر چلو، ہمیں کچھ نہیں چاہیے۔ اس کے یعنی میرے زخموں کی مرہم پٹی کرنی ہے، پھر ہم چلے جائیں گے۔ وہ بنگالی نہیں تھا، اس نے بڑی صاف اردو میں بات کی۔ صحن میں کھڑے ہو کر اس نے کہا، میں پہلے ہی ایک ظلم کا شکار ہو چکا ہوں، مجھ میں اور ظلم سہنے کی ہمت نہیں۔ میری جوان بیٹی اغوا ہو گئی تھی، بہت دنوں بعد پولیس نے اسے برآمد کیا ہے۔ وہ بولتے بولتے چپ ہو گیا اور مجھے سر سے پاؤں تک دیکھا۔ وہ ڈر تو پہلے ہی گیا تھا، لیکن اب خوف سے اس کا رنگ لاش کی طرح ہو گیا۔ اس کے منہ سے نکلا، او او، اور اس کا منہ کھلا رہ گیا۔ میں سمجھ گیا کہ اسے 2 مفرور ملزموں کی خبر مل گئی ہے اور اس نے میری جسامت دیکھ کر پہچان لیا ہے۔
ہم یہاں سے چلے جائیں گے؟ میں نے اسے اپنی ٹانگ دکھاتے ہوئے کہا۔ مجھے ان زخموں کا کچھ علاج کرنا ہے۔ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں، ورنہ ہم کچھ دے کر جاتے۔ آپ اس نے اکھڑی ہوئی آواز میں پوچھا۔ آپ پنجابی ہیں؟ آپ کا نام محمد خان ہے؟ آپ کا حلیہ پولیس نے دیا ہے، حکم آیا تھا کہ گاڑیوں پر نظر رکھو، یہ دونوں مفرور ملزم ہیں۔ کوارٹر کے دو کمرے تھے، ایک کمرے میں سے ایک عورت نکلی۔ اس نے کہا، کیا ہو رہا ہے ابا جان؟ وہ ہمارے سامنے آ رکی۔ اس نے مجھے دیکھا اور حیرت زدہ سرگوشی، تم خانو؟ او ابا جان، انہیں اندر لے آئیں، یہی تھا وہ محمد خان جس نے اس وحشی سے مجھے بچایا اور اسے مار ڈالا تھا۔ ارونا؟ میرے منہ سے اس کا نام نکلا۔ تم یہاں رہتی ہو؟ مجھے یاد آیا کہ احمد علی نے مجھے سنایا تھا کہ ارونا چھوٹے سے ایک ریلوے اسٹیشن کے اسٹیشن ماسٹر کی بیٹی ہے۔ رانی کے کسی آدمی کی اس پر نظر پڑ گئی۔ ارونا 17-18 سال کی عمر کی بہت ہی خوبصورت لڑکی تھی۔ اسے ایک عورت دھوکے سے کوارٹر سے ذرا پرے لے گئی، جہاں دو آدمی گھات میں بیٹھے تھے۔ انہوں نے ارونا کو دبوچ لیا اور بن مندر میں پہنچا دیا۔ ارونا کے ساتھ وہاں جو کچھ ہوا وہ میں آپ کو پہلے سنا چکا ہوں۔ میں آپ کو یہ بھی سنا چکا ہوں کہ ارونا نے مجھے بن مندر سے بھاگ جانے کو کہا تھا۔ اس نے پولیس اور فوج کو چھاپے سے پہلے مجھے خبردار کر دیا تھا کہ میں نکل جاؤں، لیکن میں نے پرواہ نہ کی۔ اگر میں اس کی مان لیتا تو اس حال کو نہ پہنچتا۔ ارونا میرے اس احسان کو نہیں بھولی تھی کہ میں نے اسے ایک وحشی درندے سے بچایا تھا اور آخر میں اسے قتل ہونے سے بھی بچایا تھا۔ ارونا شاید اسے بھی میرا احسان سمجھ رہی تھی کہ میں نے اس کی عزت پر ہاتھ نہیں ڈالا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ میں رانی کا خاص آدمی ہوں اور بن مندر کی تمام عورتیں میری تحویل میں ہیں۔ ارونا کو بھی میرے پاس بھیجا گیا تھا، لیکن اس لڑکی کے ساتھ معلوم نہیں میری کیسی دلچسپی تھی کہ یہ میرے پاس آتی تھی تو میری نیت کا شیطان مر جاتا تھا۔ ریلوے اسٹیشنوں پر مرہم پٹی کا سامان رکھا رہتا تھا۔ ارونا کے باپ نے بھی اپنے گھر میں رکھا ہوا تھا۔ ارونا نے پانی گرم کر کے میرے زخم دھوئے۔ اس کی ماں نے ارونا کے کہنے پر ہمارے لیے کھانا پکایا اور ارونا کے باپ نے میرے زخموں پر دوائیاں لگا کر پٹی باندھ دی۔ اس نے کہا کہ زخم گہرے نہیں ہیں، جلد ہی ٹھیک ہو جائیں گے۔ ارونا نے بتایا کہ بن مندر کے 4 آدمی پکڑے گئے تھے۔ اسے انگریز نے 1,000 روپیہ انعام دیا تھا۔ اس کا کارنامہ میں سنا چکا ہوں۔ اس نے انسپیکٹر منصور کو بن مندر کے اثرات سے نجات دلائی اور اسے مندر دکھا دیا تھا۔ منصور کو اس نے فرار کروایا اور پولیس اور فوج نے چھاپا مارا تھا۔ پولیس اس خفیہ جگہ تک بھی پہنچ گئی تھی جہاں مجھے لے جا کر سونے اور رقم سے بھرے ہوئے باکس دکھائے گئے تھے۔ یہ خزانہ انگریز افسر لے گئے تھے۔ ارونا کو پولیس نے 2 دن اپنے پاس رکھا اور اس کا بیان لکھا تھا۔ رانی کو پولیس ہیڈ کوارٹر میں لے گئے تھے۔ میری بیٹی جب واپس آئی تو آپ جانتے ہیں کہ اغوا کی ہوئی لڑکی کے ماں باپ کو کیسے کیسے خیالات آتے ہیں، ارونا کے باپ نے کہا۔ لیکن اس نے جب مجھے اپنی قید کی کہانی سنائی تو مجھے بہت اطمینان ہوا۔ یہ بار بار آپ کا نام لیتی تھی۔ اس نے مجھے سنایا تھا کہ آپ نہ ہوتے تو یہ بے آبرو ہو جاتی اور وہیں کہیں خودکشی کر لیتی۔ ارونا احمد علی کو اتنا ہی جانتی تھی کہ اسے اس نے ایک بار بن مندر کے قریب رانی کے پاس بیٹھے دیکھا تھا۔ ارونا کے باپ نے اسے کہا کہ اخبار لے آئے۔ وہ دوسرے کمرے سے 2 اخبار اٹھا لائی۔ دونوں بنگالی زبان کے تھے۔ دونوں کے پہلے صفوں پر میری اور احمد علی کی تصویریں تھیں۔ ارونا کے باپ نے بتایا کہ اخبار میں لکھا ہے کہ پولیس نے بن مندر نام کے ایک قدیم اور ویران مندر پر چھاپا مار کر ڈاکوؤں، بردہ فروشوں اور حکومت کے خلاف کام کرنے والے دہشت پسندوں کے ایک گروہ کا اڈا پکڑا ہے اور گروہ کو توڑ کر اس کے کئی آدمیوں کو پکڑ لیا ہے۔ اس گروہ میں نہایت خوبصورت عورتیں بھی تھیں جو پکڑ لی گئی ہیں۔ ان میں ہندوستان کے ایک علاقے کی مشہور عورت رانی ڈکیت بھی ہے جو اس گروہ کی لیڈر تھی۔ گروہ میں ہندوستان کے تجربہ کار نوسر باز بھی تھے اور ایسے یوگی سادھو بھی جو اپنے شکار کو ہیپناٹائز کرنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ مندر کے ایک خفیہ کمرے سے بہت سے طلائی زیورات اور نقد رقم کے بھرے ہوئے باکس ملے ہیں۔ اس خبر میں انسپیکٹر منصور اور ارونا کو خراج تحسین پیش کیا گیا تھا اور یہ بھی کہ انہیں 1,000 روپیہ انعام دیا گیا ہے۔ اس اخبار میں اس خبر کے حوالے سے ہمارے فوٹو چھاپے گئے اور ساتھ کہا گیا تھا کہ یہ 2 شخص پولیس کے ملازم تھے اور ان کا گہرا تعلق بن مندر کے ساتھ تھا۔ انہوں نے پولیس کا مقابلہ کیا اور مفرور ہیں۔ انہیں زندہ یا مردہ پولیس کے حوالے کرنے والے کو انعام دیا جائے گا۔ دوسرے روز کے اخباروں میں ہمارے فوٹو پھر چھاپے گئے۔ ان کے ساتھ ہم دونوں کا حلیہ اور قد بت لکھے گئے۔
اور یہ خبر دی گئی تھی کہ یہ دونوں جیل سے فرار ہو گئے ہیں، اور انہوں نے ایک دیسی افسر کو قتل کیا اور ایک انگریز افسر پر گولی چلائی تھی جو اتفاق سے بچ نکلا۔ یہ دونوں مفرور مجرم ان افسروں کی رائفلیں لے گئے ہیں۔ ان کی اطلاع دینے والے کو یا زندہ یا مردہ پولیس کے حوالے کرنے والے کو 1,000 روپیہ انعام دیا جائے گا۔ ہر ریلوے اسٹیشن پر اس خبر کی نقلیں بھیج دی گئی تھی۔ ارونا کے باپ نے کہا، اور ساتھ حکم آیا ہے کہ ریل گاڑیوں پر بھی نظر رکھی جائے، ہو سکتا ہے یہ مفرور مجرم کسی چھوٹے سے اسٹیشن سے گاڑی میں سوار ہوں۔ اس صورت میں گاڑی کسی بہانے سے روک لی جائے اور پولیس کو اطلاع دی جائے۔ آپ نے جس طرح میرے زخموں کی مرہم پٹی کی اور ہمیں کھانا کھلایا ہے، ہمارے پاس کچھ ہوتا تو ہم آپ کو دیتے۔ میں نے کہا، اگر آپ 1,000 روپیہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہم حاضر ہیں، پولیس کو بلا لیں۔ آپ ایسا کیوں سوچ رہے ہیں؟ ارونا نے کہا، ہم ایسے احسان فراموش تو نہیں۔ پھر ہم جا سکتے ہیں؟ میں نے پوچھا، کیا آپ جانتے ہیں کہ باپ کو اپنی بیٹی کے ساتھ کتنی محبت ہوتی ہے؟ ارونا کے باپ نے کہا، آپ نے میری بیٹی کی عزت اس جگہ محفوظ رکھی ہے جہاں شیطان کی حکمرانی تھی، پھر آپ نے اس کی جان اس وقت بچائی جب اس کے سنانے کے مطابق اسے درخت کے ساتھ باندھ دیا گیا تھا اور اس کے کپڑے پھاڑ دیے گئے اور اس کا سر کاٹنے کے لیے تلوار ہوا میں بلند ہو چکی تھی۔ میں نے اس کا صلہ نہیں دیا۔ اگر آپ چلتے رہے تو یہ زخم خراب ہو جائیں گے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ کو 3-4 روز یہیں چھپائے رکھوں تاکہ آپ کے زخم کچھ تو ٹھیک ہو جائیں۔ اس جرم کی سزا شاید آپ کو معلوم نہیں، احمد علی نے کہا، ہم آپ کو کسی مصیبت میں نہیں ڈالیں گے۔ اگر میں نے گناہوں کے اس اڈے پر آپ کی بیٹی کی عزت اور جان بچائی تھی تو یہاں میں اس کے باپ اور اس کے سارے خاندان کو اتنے بڑے خطرے میں نہیں ڈال سکتا۔ میں نے کہا، یہ صلہ کیا کم ہے کہ آپ نے ہمیں کھانا کھلایا اور میرے زخموں کا علاج کیا۔ میں تو درد سے مر رہا تھا، پھر آپ 1,000 روپے کے انعام پر لات مار رہے ہیں۔ میں مسلمان کی اولاد ہوں محمد خان، اس نے کہا، میں اپنی جان پر کھیل جاؤں گا، آپ کو ابھی نہیں جانے دوں گا، میرے گھر کی تلاشی لینے کوئی نہیں آئے گا۔ میں خاموش ہو گیا۔ احمد علی گہری سوچ میں کھو گیا، میری طرح شاید وہ بھی سوچ رہا تھا کہ 1,000 روپے میں بڑی طاقت ہوتی ہے۔ کیا ہم اس شخص پر اعتبار کریں؟ اعتبار تو کرنا پڑے گا خانو، احمد علی نے سرگوشی میں کہا، تمہارے زخم کچھ بہتر ہو جانے چاہیے۔ تم نہیں جانتے زخم خراب ہو گئے تو کیا ہوگا۔ معلوم ہوتا ہے آپ کو مجھ پر اعتبار نہیں۔ ارونا کے باپ نے ہمیں خسر پھسر کرتے دیکھا تو کہنے لگا، آپ اس راستے کے مسافر ہیں جہاں کوئی کسی پر اعتماد اور بھروسہ نہیں کرتا۔ مجھے افسوس ہے کہ میں آپ کو مجرم اور مجرموں کا ساتھی سمجھ رہا ہوں، لیکن اس وقت ضرورت یہ ہے کہ حقیقت کی باتیں کی جائیں۔ جس طرح پولیس ہر کسی کو شک اور شبہ کی نظروں سے دیکھا کرتی ہے، اسی طرح مفرور مجرم اپنے سگے باپ پر بھی بھروسہ نہیں کیا کرتے۔ میرے پاس ایسا کوئی ذریعہ نہیں جس سے میں آپ کو یقین دلا سکوں کہ میں آپ کو دھوکہ نہیں دوں گا۔ ارونا چارپائی کے کونے پر بیٹھی تھی، وہ چپ چاپ کبھی مجھے کبھی احمد علی کو دیکھتی تھی۔ اس نے اچانک ایک ایسی بات کہہ دی کہ میں نے بدک کر اس کی طرف دیکھا۔ میں سن ہو گیا اور احمد علی کی نظریں ارونا کے چہرے پر جم گئیں۔ اگر آپ کو شک ہے کہ ہم آپ سے دھوکہ کریں گے تو آپ کے سامنے دو راستے ہیں، ارونا نے کہا۔ ایک یہ کہ آپ فوراً یہاں سے چلے جائیں۔ آپ اس حالت میں کتنا تیز چل سکیں گے؟ ابا جان ٹیلی فون سے ابھی پولیس کو اطلاع دے دیں گے، لیکن ایسے ہوگا نہیں۔ اور دوسرا راستہ یہ ہے کہ آپ مجھے اپنے ساتھ رکھ لیں اور یہیں رہیں۔ اگر ابا جان کی اطلاع پر پولیس آ گئی تو آپ مجھے گولی مار دیں۔ کمرے میں ایسا سناٹا طاری ہو گیا جس میں مجھے اپنے دل کی دھڑکن صاف سنائی دینے لگی۔ ارونا کے معصوم اور دلکش چہرے پر مجھے جلال اور نور نظر آنے لگا۔ اس کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ اس مسکراہٹ نے میرے جسم کی طاقت کو جیسے سلب کر لیا ہو۔ ارونا کے باپ کی آواز نے مجھے بیدار کر دیا۔ اگر اب بھی آپ کو ہم پر بھروسہ نہیں تو آپ چلے جائیں، ارونا کے باپ نے کہا۔ میرا ضمیر مطمئن ہے کہ میں نے آپ کی نیکی کا صلہ دے دیا ہے۔ انگریزوں کا 1,000 روپیہ انعام اسی دنیا میں خرچ ہو جائے گا۔ میں خدا سے وہ انعام مانگوں گا جو مجھے روز محشر کام دے گا۔ میں اتنا طاقتور انسان مٹی کا بے جان پتلا بن گیا۔ خانو، مجھے احمد علی کی آواز اس طرح سنائی دی جیسے بہت دور سے آ رہی ہو۔ تمہارے زخم ٹھیک ہونے تک ہم یہیں رہیں گے، لیکن اس نے ارونا کے باپ سے کہا، اس کمرے میں رہنا ٹھیک نہیں، ہمیں اپنی فکر نہیں، ہم آپ کو کسی مشکل میں نہیں ڈالنا چاہتے۔ یہ ساتھ ہی اتنا گھنا جنگل ہے۔
میں نے کہا، ہم وہاں چلے جائیں گے، رات کو آپ سے مرہم پٹی کرانے آ جایا کروں گا۔ ارونا کا باپ ہنس پڑا اور بولا، یہ میری ذمہ داری ہے کہ میں آپ کو کہاں رکھوں گا، میں نے سوچ لیا ہے۔ اس نے جو سوچا اچھا سوچا تھا۔ اس دور میں جنگل میں چھپے ہوئے چھوٹے سے اس ریلوے اسٹیشن سے صرف دو مسافر گاڑیاں گزرا کرتی تھیں، اور یہاں رکتی صرف ایک تھی۔ ریل کی ایک پٹڑی الگ تھی جو وہیں ختم ہو جاتی تھی۔ وہاں مال گاڑی کے دو خالی ڈبے کھڑے تھے۔ اسٹیشن ماسٹر کہتا تھا کہ یہ ابھی بہت دن کھڑے رہیں گے۔ رات کو اس نے ہمیں ایک ڈبے میں داخل کر دیا، دو بڑے اچھے بستر بچھا دیے، اور باہر سے دروازہ بند کر دیا۔ اس نے کہا کہ یہ احتیاط 2-3 روز ہوگی، اس کے بعد وہ ہمیں گھر میں رکھے گا۔ ہم اتنے تھکے ہوئے تھے جیسے جسم کے جوڑ کھل گئے ہوں، لیٹے اور سو گئے۔ احمد علی کے خراٹوں سے میری آنکھ کھل گئی۔ اس کے خراٹے اتنے بلند اور کرخت نہیں تھے کہ میں جاگ اٹھتا۔ میری نیند اتنی کچی نہیں تھی۔ میں اپنے آپ میں بے چینی محسوس کر رہا تھا۔ شاید میں نے کوئی الٹا سیدھا خواب دیکھ لیا تھا۔ دل پر گھبراہٹ تھی، کروٹ بدل کر سونے کی کوشش کی، لیکن نیند بالکل ہی اڑ گئی، اور دو چہرے بار بار سامنے آنے لگے، ایک رانی کا اور دوسرا ارونا کا۔ اس جسمانی حالت میں میں کسی کو بھی یاد نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر ارونا کا چہرہ رانی کے چہرے پر سائے کی طرح چھا گیا۔ پھر ایسے ایسے خیالات آئے کہ میں تڑپ تڑپ اٹھا۔ ارونا کا باپ بھی انسان تھا، ارونا بھی انسان تھی، اور میں بھی انسان تھا، مگر مجھ میں اور ان میں کیا فرق تھا؟ باپ بیٹی کس دلیری سے دو مفرور قاتلوں کو چھپائے رکھنے کی باتیں کر رہے تھے۔ مجھے یاد آیا کہ کسی وقت میں بھی ایسا ہی دلیر ہوا کرتا تھا۔ اس وقت میں مجرم نہیں تھا، کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ میں کبھی ایسا بھیانک جرم کروں گا۔ جرم اور گناہ کا بوجھ انسان کو بزدل بنا دیتا ہے۔ میں ایسے ہی خیالات میں کھویا رہا۔ مجھے ارونا اور اس کے باپ کی آوازیں باری باری سنائی دیتی رہیں۔ میرا ضمیر مطمئن ہے، ہم احسان فراموش نہیں۔ میں مسلمان کی اولاد ہوں، مجھے اپنے ساتھ رکھ لیں۔ آپ کے ساتھ دھوکہ ہو تو مجھے گولی مار دیں۔ میں ان آوازوں میں تنکے کی طرح اڑنے لگا۔ یہ آوازیں آندھی کی چیخیں بن گئیں، اور ان چیخوں میں سے آوازیں سنائی دینے لگیں، واپس آ جاؤ محمد خان، آگے نہ جاؤ، رک جاؤ، لوٹ آؤ۔ یہ ضمیر کی آوازیں تھیں، یہ روح کی پکار تھی۔ مجھے ایسا محسوس ہونے لگا جیسے میں نے اپنے وجود میں ایک بے گناہ انسان کو قید کر رکھا ہو، اور وہ آزاد ہونے کو تڑپ رہا ہو۔ میں نے اس کا گلا گھونٹ دینے کی بہت کوشش کی، مگر وہ تڑپتا رہا اور میں بے چین ہو گیا۔ بے چینی اتنی بڑھی کہ میں اٹھ کھڑا ہوا اور ٹہلنے لگا۔ میں بھول گیا تھا کہ میں لوہے کے فرش پر چل رہا ہوں، یہ فرش مال گاڑی کے خالی ڈبے کا ہے۔ خانو، احمد علی کی سرگوشی مجھے بند ڈبے میں بلند آواز کی طرح سنائی دی، کہاں ہو خانو؟ گھپ اندھیرا تھا، میں ہوش میں آ گیا، اور مجھے یاد آ گیا کہ میں کہاں ہوں اور میں کون ہوں۔ قاتل، بھگوڑا، جیل سے مفرور، میں آہستہ آہستہ چلتا احمد علی کے پاس جا بیٹھا۔ نیند اڑ گئی ہے احمد علی، میں نے کہا، مجھے جانے دو، مجھے جانے دو۔ تم ڈبے میں چل پھر رہے ہو؟ اس نے کہا، باہر کسی نے تمہارے قدموں کی آہٹ سن لی تو اپنے ساتھ مجھے اور ارونا کے باپ کو بھی مرواؤ گے۔ کہاں جاؤ گے؟ پھانسی کے تختے پر؟ تم اور تو کہیں جا نہیں سکتے۔ میں خاموش رہا۔ چپ کیوں ہو؟ اس نے کہا، بس اتنی سی مردانگی تھی۔ میں لیٹ گیا اور تھوڑی دیر کے بعد میری آنکھ لگ گئی۔ احمد علی نے مجھے جگایا، ڈبے میں اندھیرا تھا، ڈبے کا دروازہ آہستہ سے کھلا اور آواز آئی، آ جاؤ، صبح ہونے والی ہے۔ وہ ارونا کا باپ تھا۔ ہمیں اپنے گھر لے گیا، ارونا ہمارے لیے ناشتہ لے آئی۔ نیند پوری ہونے سے جسم میں جان آ گئی تھی۔ ناشتہ کر کے ہم پھر سو گئے۔ اگر ہمیں دوپہر کے کھانے کے لیے جگایا نہ جاتا تو ہم رات تک نہ جاگتے۔ اتنا زیادہ سو کر میرا دماغ سوچنے کے قابل ہو گیا۔ کھانے کے وقت 12-13 سال کی عمر کا ایک لڑکا ہمارے کمرے میں آیا۔ اسے ہم پہلی بار دیکھ رہے تھے۔ یہ ارونا کا بھائی حلیم تھا، ارونا کی طرح خوبصورت۔ وہ ہمارے ساتھ فوراً بے تکلف ہو گیا۔ ہمیں جانتے ہو ہم کون ہیں؟ احمد علی نے اس سے پیار سے پوچھا۔ ابا جان اور باجی ارونا نے مجھے بتا دیا ہے کہ آپ کون ہیں، حلیم نے جواب دیا۔ انہوں نے کہا ہے کہ کوئی کیسا ہی لالچ کیوں نہ دے، کوئی جان سے مار دینے کی دھمکی دے، یہ نہیں بتانا کہ یہ دو آدمی یہاں ہیں یا تم نے انہیں دیکھا ہے۔ میں کسی کو نہیں بتاؤں گا۔ آپ نے میری باجی کی جان اور عزت بچائی تھی نا؟ باجی کو کوئی اٹھا کر لے گیا تھا تو ہم سب دن رات روتے رہتے تھے۔ ابا جان امی جان سے کہتے تھے کہ اب ارونا کو بھول جاؤ۔
کیا میں نے اتنی بڑی نیکی کی تھی؟ کیا میں اس قابل رہ گیا ہوں کہ میرے لیے کوئی بڑے سے بڑے لالچ کو ٹھکرا دے اور مجھے بچانے کے لیے اپنی جان دے دے؟ یہ اور ایسے کچھ اور سوالات تھے جو مجھے پریشان کرنے لگے۔ میں ایسی دلدل میں پھنس گیا تھا کہ میں محسوس تو کرتا تھا لیکن سمجھنے کی اہلیت نہیں تھی۔ آج جب عمر کی کشتی ساحل پر آن لگی ہے اور میری جوانی اتنی دور پیچھے رہ گئی ہے کہ میں اب تصورات میں ہی یادوں کے سہارے اس تک پہنچ سکتا ہوں، میں سب کچھ سمجھنے کے قابل ہو گیا ہوں۔ کوئی کتاب پڑھے بغیر زندگی کا، نیکی اور بدی کا فلسفہ بیان کر سکتا ہوں، مگر اب فہم و فراست کس کام کی؟ اتنا سا اطمینان ضرور ہے کہ گزرے ہوئے وقت کی ریت پر اپنے نقوشے پا چھوڑ آیا ہوں۔ ہر نقش پر خون کے ایک دو قطرے بھی ہیں۔ شاید کوئی اس راستے پر آئے تو خون کے قطروں کو دیکھ کر واپس چلا جائے کہ یہ راستہ پرخار ہے۔ مگر میں جس وقت کی بات کر رہا ہوں اس وقت کانٹوں کی چبھن میں بھی لذت سی محسوس ہوتی تھی۔ احمد علی کہا کرتا تھا کہ کانٹوں سے انگلیاں لہو لہان کرو گے تو پھولوں تک پہنچو گے۔ میں اس وقت پھولوں کی تلاش میں تھا، پھول پائے بھی مگر ہاتھ میں کانٹے رہ گئے۔ آج کانٹوں کی سیج پر پڑا تڑپ رہا ہوں، روح سے خون رس رہا ہے، میرا ضمیر بچھو بن گیا ہے، ڈنک مارتا ہے مگر میں بھاگ نہیں سکتا، اسے مار بھی نہیں سکتا۔ میں پھر الجھ گیا ہوں اور آپ کہانی سننا چاہتے ہیں۔ میں کیا کہہ رہا تھا؟ ہاں، ارونا کے بھائی کی بات کر رہا تھا۔ ارونا کی طرح اس کا چہرہ بھی معصوم تھا۔ اس عمر میں میرا بھی چہرہ معصوم ہوا کرتا تھا۔ اس عمر میں ہر انسان کا چہرہ معصوم ہوا کرتا ہے، مگر معصومیت نازک سے پھول کی طرح خواہشات اور حالات کی تمازت سے مرجھا جاتی ہے۔ کوئی رہبر نہ ملے تو ایسا ہی ہوتا ہے۔ معصومیت ارونا کی طرح دھوکے میں اغوا ہو جاتی ہے۔ میں وہ انسان ہوں جس نے اپنے آپ کو خود اغوا کیا تھا۔ میں اپنے آپ کو ڈھونڈ نہ سکا کیونکہ میرا حلیہ بدل گیا تھا۔ ارونا کا بھائی جس کی عمر 12-13 برس تھی مجھے بہت اچھا لگا۔ میں نے اسے گھسیٹ کر اپنے بازوؤں میں لے لیا۔ 3 دن اور 3 راتیں ہمارا معمول یہی رہا۔ دن ارونا کے گھر گزرتا اور رات مال گاڑی کے ڈبے میں۔ ایک روز بنگالی اخباروں میں پھر ہماری خبر چھپی۔ ہم دونوں کے فوٹو بھی چھپے، ہمیں زندہ یا مردہ پولیس کے حوالے کرنے والوں کے لیے 1000 روپے کا اعلان بھی چھپا، اور ساتھ لکھا تھا کہ دونوں مفرور مجرم ابھی چٹاگانگ کے علاقے میں ہی ہیں اور اس علاقے کی ناکہ بندی کر لی گئی ہے۔ خبر کے آخر میں یہ بھی لکھا تھا کہ ان خطرناک مجرموں کو جو پناہ دے گا اسے سزائے موت دی جائے گی۔ احمد علی نے یہ خبر پڑھ کر مجھے سنائی اور ہنس کر بولا، انگریزوں کا دماغ خراب ہو گیا ہے، کیا اس علاقے کی ناکہ بندی کی جا سکتی ہے؟ زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ گھڑ سوار پولیس اس علاقے میں گشت پر رہتی ہوگی۔ پولیس جو کچھ بھی کر رہی ہے اسے کرنے دو احمد علی، میں نے کہا۔ ہمیں ان لوگوں کی فکر کرنی چاہیے جنہوں نے ہمیں پناہ دے رکھی ہے۔ اگر یہاں پکڑے گئے تو ارونا کا باپ پھانسی چڑھ جائے گا۔ ہمیں نکل جانا چاہیے، میں زخموں میں بہت آرام محسوس کر رہا ہوں۔ 2 دن اور، احمد علی نے کہا۔ اگر زخموں میں ذرا سی بھی کسر رہ گئی تو ان میں پیپ پڑ جائے گی۔ ارونا کا باپ ہر روز میرے زخم صاف کر کے مرہم پٹی کرتا تھا۔ میرا خون جو نکل گیا تھا اس نے مجھے کچھ کمزور کر دیا تھا، لیکن اب میں آرام سے چل پھر سکتا تھا۔ چوتھی رات کا واقعہ ہے، ہم مال گاڑی کے ڈبے میں گہری نیند سوئے ہوئے تھے۔ اس کا لوہے کا دروازہ کھلا تو ہم دونوں جاگ اٹھے اور رائفلیں سنبھال لیں۔ ارونا کا بھائی حلیم ڈبے میں آیا۔ ہمارے گھر میں پولیس آئی ہے، اس نے کہا۔ ایک انگریز ہے اور 4 دیسی سپاہی، وہ آپ کو ڈھونڈ رہے ہیں۔ ان کے ساتھ اسٹیشن کا کانٹے بدلنے والا ہے، شاید اس نے پولیس کو اطلاع دی ہوگی۔ آپ ادھر سے ہی نکل جائیں۔ مجھے بہت جلدی واپس جانا ہے، میں چھپ کر آیا ہوں۔ پولیس نے کوارٹر کے دونوں کمرے، غسل خانہ اور باورچی خانہ دیکھا ہے۔ اب وہ صحن میں ابا جان کو دھمکیاں دے رہے تھے کہ میں پچھلے دروازے سے آپ کے پاس آ گیا، آپ بھاگ جائیں، میں اور کچھ نہیں بتا سکتا۔ ارونا کے باپ اور اس کے کنبے کے افراد کے سوا وہاں ہماری موجودگی کا کسی کو علم نہیں تھا۔ کانٹے والے نے شاید ہمیں دیکھ لیا تھا اور وہ ہندو تھا۔ حلیم ڈبے سے کود گیا۔ میں نے احمد علی سے کہا کہ ہمیں بھاگنا نہیں چاہیے، ہم ان سب کو ختم کر سکتے ہیں اور ارونا کو، اس کے باپ، ماں اور بھائی کو پھانسی چڑھا سکتے ہیں۔ احمد علی نے کہا، عقل سے کام لو خانو، میں پرانا پولیس مین ہوں۔ بستر لپیٹو اور یہ اپنے ساتھ لو اور نکلو یہاں سے۔ ہو سکتا ہے کہ پولیس ادھر آ جائے۔ ڈبے میں بستر دیکھ کر انگریز افسر کو یقین ہو جائے گا کہ ہم یہاں تھے۔
ہم نے بستر لپیٹے، اٹھائے اور ڈبے سے نکل گئے۔ اسٹیشن ماسٹر کے گھر میں ہنگامہ ہوگا، باہر خاموشی تھی۔ اس ویران اسٹیشن پر اور کون ہو سکتا تھا؟ اسٹاف کے گنتی کے آدمی تھے جو اپنے کوارٹروں میں سوئے ہوئے تھے۔ ہم ایک طرف کو نکل گئے اور جنگل میں جا داخل ہوئے۔ احمد علی نے کہا کہ ہم دور نہیں جائیں گے، 2 دن کہیں چھپے رہیں گے اور جب خطرہ ٹل جائے گا تو ارونا کے گھر کی خبر لے کر جائیں گے۔ ہم کوئی 1 میل دور جا کر ایسی جگہ رک گئے جہاں صرف سانپ ہی جاتے ہوں گے۔ چٹانوں کی کمی نہیں تھی اور جنگل اتنا گھنا کہ ہم ایک دوسرے کو بھی نہیں دیکھ سکتے تھے۔ ہم ایک بلند اور ڈھکی چھپی جگہ جا پہنچے، بستر بچھائے اور لیٹ گئے۔ آنکھ کھلی تو سورج کی کرنیں جنگل میں پھیل رہی تھی۔ اٹھ کر دیکھا، چھوٹے چھوٹے درختوں کی چوٹیاں نظر آ رہی تھیں۔ ان میں بڑے درخت بھی تھے اور ارد گرد چٹانیں تھیں جو اونچی گھاس اور چھوٹے درختوں سے ڈھکی ہوئی تھیں۔ ہمارے تعاقب میں وہاں تک کوئی نہیں آ سکتا تھا۔ آرام کرو خانو، آرام کرو، احمد علی نے کہا۔ ہم یہاں بھوکے نہیں رہیں گے، وہ دیکھو ناریل اور پپیتے کے درخت۔ تم زخمی ٹانگ کو آرام دو، میں تمہیں ناشتہ کرواتا ہوں۔ وہ بلندی سے اتر گیا اور غائب ہو گیا۔ بہت دیر کے بعد آیا، اس نے 3 4 ناریل اور 3 4 پپیتے اٹھا رکھے تھے۔ ہم نے سارا دن وہیں گزار دیا، رات بھی وہیں گزاری۔ ہمارا ارادہ یہ تھا کہ رات کو پھر اسٹیشن پر جائیں گے اور ارونا کے گھر کی خبر لیں گے کہ پولیس نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے۔ اس کنبے نے ہمارے لیے جو قربانی دی تھی ہم اس کا صلہ دینا چاہتے تھے۔ ہم دونوں نے یہاں تک سوچ لیا تھا کہ اگر پولیس ارونا کے باپ کو اپنے ساتھ لے گئی تو ہم جان کی بازی لگا کر اسے پولیس سے چھڑوا لائیں گے۔ لیکن ایک اور رات گزر جانے دو، احمد علی نے کہا۔ ہم پولیس کو ملے نہیں، ہو سکتا ہے پولیس چلی گئی ہو، لیکن خطرہ یہ ہے کہ پولیس اسٹیشن ماسٹر کے گھر پر نظر رکھنے کا کوئی انتظام کر گئی ہوگی۔ 1 2 رات بعد پولیس کو یقین ہو جائے گا کہ ہم جا چکے ہیں اور اب یہاں نہیں آئیں گے۔ میرا خیال تھا کہ آج ہی رات چل کر دیکھ لیتے ہیں، خطرہ مول ہی لینا ہے تو کل پرسوں کے بجائے آج ہی صحیح۔ لیکن احمد علی میرا استاد تھا، وہ پولیس میں بڑی لمبی سروس کر چکا تھا۔ وہ ہر بات تجربے کی روشنی میں کیا کرتا تھا جو میں نے مان لی تھی۔ ہم جس رات جنگل سے نکل کر ارونا کے باپ کے دروازے پر پہنچے، ہمیں ایسا کوئی یقین نہیں تھا کہ وہاں پولیس یا پولیس کا کوئی مخبر نہیں ہوگا۔ ہمیں وہاں جانا اور ان لوگوں کو دیکھنا تھا۔ اس فرض پر ہم اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے تیار ہو کر گئے تھے۔ آدھی رات گزر گئی تھی۔ احمد علی نے دروازے پر دستک دینے کے بجائے کوارٹر کے ایک طرف جا کر کھڑکی پر آہستہ آہستہ ہاتھ مارا۔ اندر سے آواز آئی، کون؟ احمد علی اور خانو، احمد علی نے دھیمی آواز میں کہا۔ پچھلا دروازہ کھلا اور ہم دونوں اندر چلے گئے۔ دروازہ ارونا کے باپ نے کھولا تھا۔ ارونا اور اس کی ماں بھی جاگ اٹھیں۔ حلیم بچہ تھا، گہری نیند سویا رہا۔ انہوں نے لالٹینیں جلائیں۔ ہم نے ان کے بستر اٹھا رکھے تھے، وہ چارپائی پر رکھ دیے۔ آپ لوگ واپس کیوں آ گئے ہیں؟ صرف یہ دیکھنے کے لیے کہ آپ لوگ خیریت سے تو ہیں، احمد علی نے کہا۔ ہم یہاں قریب ہی چھپے رہے ہیں، آپ کے بستر بھی واپس کرنے تھے، اور اب ہم یہاں نہیں ٹھہریں گے، میں نے کہا۔ آپ پر کیا گزری ہے؟ نیت صاف ہو تو خدا مدد کرتا ہے، ارونا کے باپ نے کہا۔ اس رات ہمارا دروازہ بڑی زور سے کھٹکا۔ ہمارے ہاں آدھی رات کو کون آتا ہے؟ آپ آئے تھے اور اب میں دستک کے انداز سے سمجھ گیا کہ پولیس آئی ہے۔ میرا سارا کنبہ جاگ اٹھا۔ میں نے سب سے کہا کہ خدا کو یاد کرو، وہی مدد کرے گا، خواہ کچھ ہو جائے۔ کہنا ہم کسی مفرور ملزم کو نہیں جانتے، نہ کسی کو دیکھا ہے۔ میں نے بتی ہاتھ میں لی، دروازہ کھولا۔ میں صرف خاکی وردی اور ایک ہاتھ میں ریوالور دیکھ سکا۔ مجھے آگے سے دھکا پڑا۔ میں 2 3 قدم پیچھے کو آ گیا، تب دیکھا کہ وہ انگریز پولیس انسپکٹر تھا، اس کے ساتھ ایک ہندو سب انسپکٹر اور 3 کانسٹیبل تھے۔ یہ سب صحن میں آ گئے۔ ان کے پیچھے اس اسٹیشن کا کانٹے والا تھا۔ انگریز افسر نے کہا کہ مفرور ملزموں کو باہر نکالو۔ میں نے حیران ہو کر کہا کہ مفرور ملزم یہاں کہاں؟ میرا ان کے ساتھ کیا تعلق؟ انگریز انسپکٹر نے سب انسپکٹر سے کہا، چلو کوارٹر کی تلاشی لو۔ انہوں نے دونوں کمروں میں گھوم پھر کر دیکھا، غسل خانے، بیت الخلاء اور باورچی خانے میں بھی گئے۔ پھر انہوں نے چارپائیوں کے نیچے دیکھا۔ ہندو سب انسپکٹر ریوالور ہاتھ میں لیے چھت پر چلا گیا اور مایوس واپس آیا۔ انہیں یہاں کچھ نہ ملا تو ارونا، اس کی ماں اور حلیم کو ڈرایا دھمکایا۔ انہوں نے انکار کے سوا کچھ بھی نہ کہا۔ مجھے صحن میں لے آئے۔ انگریز انسپکٹر نے اندر سے کرسیاں منگوائیں۔ وہ اور سب انسپکٹر کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ کانسٹیبل کھڑے رہے۔ مجھے ملزموں کی طرح فرش پر بٹھا دیا گیا۔
اور انگریز نے ارونا کو بلا کر اسے کہا کہ تمہیں اغوا کر کے لے جایا گیا تھا، جہاں مفرور ملزم محمد خان موجود تھا، اور ہیڈ کانسٹیبل احمد علی کا بھی مجرموں کے اس گروہ کے ساتھ تعلق تھا۔ ہمیں رپورٹ ملی ہے کہ وہاں محمد خان کے ساتھ تمہاری دوستی ہو گئی تھی اور اس نے تمہیں قتل ہونے سے بچایا تھا۔ ہم نے جن ملزموں کو گرفتار کیا ہے انہوں نے یہ بھی بتایا ہے کہ ایک آدمی تمہیں خراب کرنا چاہتا تھا، لیکن محمد خان نے اسے قتل کر کے تمہیں بچا لیا تھا۔ اس کانٹے والے نے پولیس کو اطلاع دی ہے کہ محمد خان اور احمد علی کو تم نے اپنے گھر میں پناہ دی ہے۔ ہم اس اطلاع کو ٹھیک مانتے ہیں کہ محمد خان نے تمہارے ساتھ جو بھلا کیا ہے تم نے اس کا صلہ دینے کے لیے ان دونوں کو ضرور پناہ دی ہوگی۔ ارونا عقل والی لڑکی ہے، تم اندازہ نہیں کر سکتے کہ اس کا ایمان اور اخلاق کتنا پکا ہے۔ وہ اس انگریز سے ذرا بھی نہ ڈری۔ اس نے کہا کہ میں نے انسپیکٹر منصور کو یہی بیان دیا تھا، آپ کو جو کچھ بتایا گیا ہے وہ بالکل درست ہے، لیکن محمد خان مجھ سے یہ صلہ مانگتا تھا کہ میں اس کی داشتہ بن جاؤں اور اس کے ساتھ پنجاب چلی جاؤں۔ میں نے انکار کر دیا۔ اس نے مجھے قتل کی دھمکی دی، لیکن میں نے اسی رات چھاپا مروایا اور محمد خان بھاگ گیا۔ مجھے اس شخص کی صورت سے نفرت ہے۔ اگر وہ یہاں آتا تو میں اسے دھوکے میں اپنے گھر رکھ کر پولیس کو اطلاع دیتی۔ انگریز انسپیکٹر نے ارونا پر بہت جرا کی، لیکن ارونا پکی رہی۔ انگریز کو تسلیم کرنا پڑا کہ ارونا نے جو کچھ کہا ہے وہ سچ ہے۔ اس نے کانٹے والے سے پوچھا کہ کہاں ہے مفرور ملزم؟ تم کہتے تھے کہ تم نے خود دیکھے ہیں۔ کانٹے والا خوف سے کانپنے لگا، اس کے منہ سے ایک لفظ نہیں نکلتا تھا۔ اس نے کہا، صاحب بہادر، مجھے ایک اور شک ہے۔ سائیڈنگ کی لائن پر مال گاڑی کے دو ڈبے کھڑے ہیں، وہاں چل کر دیکھیں۔ میں نے ایک رات انہیں ڈبوں کے پاس کھڑا دیکھا تھا۔ میرا خیال تھا کہ وہ دونوں اس کوارٹر میں ہوں گے۔ انگریز انسپیکٹر نے کہا کہ چلو ڈبے دیکھتے ہیں۔ انہوں نے مجھے بھی ساتھ لیا۔ میرا تو دم خشک ہو گیا۔ اس وقت تم دونوں ڈبے میں سوئے ہوئے تھے۔ تمہارے بچنے کی کوئی صورت نہیں تھی۔ مجھے اپنا انجام بھی نظر آنے لگا تھا۔ میں ان کے ساتھ ڈبوں کی طرف جا تو رہا تھا، لیکن مجھے چکر آ رہے تھے اور مجھ سے چلا نہیں جاتا تھا۔ انگریز نے سب سے پہلے وہی ڈبہ کھولا جہاں تم چھپے ہوئے سو رہے تھے۔ انگریز ڈبے پر چڑھ گیا، اس کے پاس ٹارچ تھی۔ سب انسپیکٹر بھی ڈبے میں گیا۔ مجھے اب یہ نظر آ رہا تھا کہ انگریز ڈبے میں جائے گا اور میری طرف گولی کر کے چلا دے گا، مگر وہ ڈبے میں سے کود آیا اور دوسرے ڈبے کی طرف چل پڑا۔ اس ڈبے کو بھی اندر سے دیکھ کر وہ باہر آ گیا۔ اس نے کانٹے والے کے منہ پر بڑی زور سے تھپڑ مارا اور پوچھا کہ تم نے غلط اطلاع کیوں دی ہے؟ وہ تو چپ رہا۔ میں نے جب دیکھا کہ تم دونوں ڈبوں میں نہیں ہو تو میں نے انگریز سے کہا، صاحب بہادر، یہ شخص یعنی کانٹے والا بدماش آدمی ہے۔ یہ ہندو بھی ہے، آپ جانتے ہیں کہ ہندو مسلمانوں کے دشمن ہیں۔ یہ ڈیوٹی سے اکثر غیر حاضر رہتا ہے۔ میں اسے ڈانٹ ڈپٹ کرتا رہتا ہوں۔ 4-5 روز گزرے، میں نے اسے کہا تھا کہ میں اس کی رپورٹ کر دوں گا۔ اس نے میری بیوی اور بیٹی کی بے عزتی کروانے کے لیے آپ کو جھوٹی اطلاع دی ہے۔ میرا جھوٹ کام کر گیا۔ انگریز انسپیکٹر اسے دھکا دیتا اپنا ساتھ لے گیا۔ وہ ابھی تک واپس نہیں آیا۔ اسے شاید جھوٹی اطلاع دینے کے جرم میں گرفتار کر لیا گیا ہے۔ پولیس کے جانے کے بعد میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوا اپنے کوارٹر میں آیا تو مجھے میرے بیٹے حلیم نے بتایا کہ جب انگریز انسپیکٹر صحن میں ارونا کا بیان سن رہا تھا تو اس وقت وہ تمہیں اطلاع دے آیا کہ پولیس آئی ہے۔ یہ معجزہ تھا میرے عزیز دوستو، یہ معجزہ تھا۔ اب آپ کو پریشان کرنے کوئی نہیں آئے گا۔ میں نے کہا، آپ کو اگلی صبح گھر میں اور گاڑی کے ڈبے میں جا کر دیکھ لینا چاہیے تھا کہ ہماری کوئی نشانی نہ رہ گئی ہو۔ انگریز انسپیکٹر کانٹے والے کے ساتھ پھر آ سکتا ہے۔ میں نے دیکھ لیا تھا، ارونا کے باپ نے کہا۔ میں حیران ہوں کہ انگریز انسپیکٹر کو بھی پتہ نہیں چلا کہ اس ڈبے کے سارے فرش پر گرد اور کوڑا کباڑ بکھرا ہوا ہے اور ایک کونے میں کچھ فرش صاف کیوں ہے۔ تم عقل مند ہو کہ بستر اپنے ساتھ لے گئے تھے۔ میں نے اس جگہ کو صاف ہی رہنے دیا ہے تاکہ انگریز انسپیکٹر پھر آ کر ڈبہ دیکھے تو اسے شک نہ ہو۔ لیکن میں انسپیکٹر منصور کو استاد مانتا ہوں۔ انسپیکٹر منصور؟ میں نے اور احمد علی نے اکٹھے کہا، پھر ہم نے حیرت سے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ ہاں، انسپیکٹر منصور کل دن کو آیا تھا، ارونا کے باپ نے کہا، اور اپنی بیوی سے کہا، مجھے یقین ہے کہ ان دونوں نے کھانا نہیں کھایا، ان کے لیے کچھ تیار کرو۔ بیوی باورچی خانے میں چلی گئی، ارونا ہمارے پاس بیٹھی رہی۔ انسپیکٹر منصور کا نام لے کر آپ نے ہمیں پریشان کر دیا ہے، احمد علی نے کہا۔ اس کی پوری بات سنائیں اور جلدی سنائیں، میں نے کہا۔ ہمیں یہاں سے جلدی نکل جانا چاہیے، وہ واقعی استاد ہے۔
انسپیکٹر منصور یہاں آپ کو پکڑنے نہیں آئے گا، ارونا نے کہا۔ وہ ہمارے خلاف کوئی کارروائی نہیں کرے گا۔ ارونا، میں نے کہا، اگر اسے پتہ چل جائے کہ اس کے باپ نے کسی مفرور ملزم کو پناہ دی ہے تو وہ اپنے باپ کو گرفتار کر لے گا۔ اسے معلوم ہو گیا تھا کہ آپ لوگ ہماری پناہ میں رہے ہیں، ارونا کے باپ نے کہا۔ میں نے اور احمد علی نے اس طرح ارونا کے باپ کی طرف دیکھا جیسے اس نے ہاتھ میں چھری لے کر کہا ہو کہ وہ ہم دونوں کو ذبح کر دے گا۔ ہماری ٹھہری ہوئی آنکھوں میں سوال تھا۔ انہیں بتا دو ارونا، ارونا کے باپ نے کہا۔ انگریز انسپیکٹر کے چھاپے کے اگلے روز انسپیکٹر منصور آ گیا۔ ارونا نے کہا، وہ اس سے پہلے یہاں آ چکا ہے۔ وہ دوپہر کے وقت آیا، پہلے وہ اسٹیشن پر ابا جان کے پاس گیا تھا۔ ان سے اس نے آپ دونوں کے متعلق پوچھا تو ابا جان نے کہا کہ آپ دونوں کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ زبردستی ہمارے ہاں چھپتے تو ہم کسی نہ کسی طرح پولیس کو اطلاع دے دیتے۔ ابا جان سے مل کر وہ یہاں آ گیا۔ امی جان سے اس نے اجازت لی کہ وہ میرے ساتھ الگ بات کرنا چاہتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ میرے دل میں انسپیکٹر منصور کا کوئی ڈر نہیں۔ اس نے میرے ساتھ پولیس انسپیکٹروں کی طرح بات نہ کی۔ کہنے لگا کہ تمہارے ابا جان نے بتایا ہے کہ محمد خان اور احمد علی تمہارے گھر میں نہیں ٹھہرے۔ جو انگریز انسپیکٹر یہاں آیا تھا اس نے تمہاری باتوں کو سچ مان لیا ہے، لیکن میں کانٹے والے سے ملا۔ کانٹے والے کو انگریز انسپیکٹر نے غلط اطلاع دینے کے جرم میں حوالات میں بند کر رکھا ہے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ اس نے غلط اطلاع کیوں دی ہے اور اسے اسٹیشن ماسٹر سے کیا دشمنی ہے۔ انسپیکٹر منصور نے ارونا کو کانٹے والے کا جو بیان سنایا وہ میں اپنے الفاظ میں بیان کرتا ہوں، ورنہ بات بہت لمبی ہو جائے گی۔ کانٹے والے نے بتایا کہ وہ رات کو اپنے کوارٹر سے باہر نکلا تو اسے کسی کے بولنے کی آوازیں سنائی دیں۔ وہ 3 آدمی تھے جو مال گاڑی کے ڈبوں کی طرف جا رہے تھے۔ کانٹے والا رک گیا۔ واپس صرف ایک آدمی آیا۔ کانٹے والے نے راستے میں رک کر دیکھا، وہ اسٹیشن ماسٹر تھا۔ کانٹے والے نے اس سے پوچھا کہ وہ اس وقت کہاں سے آ رہا ہے اور اس کے ساتھ کون تھا؟ اسٹیشن ماسٹر نے جواب دیا کہ اس کے ساتھ تو کوئی نہیں تھا۔ کانٹے والا حیران ہوا کہ اسٹیشن ماسٹر نے جھوٹ کیوں بولا۔ کانٹے والا شہر کی تاریکی میں اپنی ڈیوٹی کے لیے اٹھا اور باہر آیا۔ اس نے 3 آدمی ڈبوں کی طرف سے اسٹیشن ماسٹر کے کوارٹر کی طرف جاتے دیکھے۔ وہ کوارٹر میں داخل ہو گئے۔ کانٹے والے کو کچھ شک ہوا۔ اس نے کوارٹر کی کھڑکی میں سے جھانکا۔ اسے 2 اجنبی نظر آئے، دونوں کے پاس رائفلیں تھیں۔ اس نے بنگالی اخبار میں میری اور احمد علی کی تصویریں دیکھی تھیں۔ اس نے مجھے پہچان لیا کیونکہ بنگال میں میرا حلیہ اور قد بت الگ تھلگ تھا۔ وہ غریب آدمی تھا۔ 1000 روپیہ اس زمانے میں اتنی بڑی رقم تھی جو ایک کانٹے والے کے تصور میں بھی نہیں سما سکتی تھی۔ اس نے کسی کے ساتھ مشورہ کیے بغیر شام کے بعد قریبی تھانے میں اطلاع کر دی۔ تھانے والوں کو حکم ملا ہوا تھا کہ مفرور ملزموں کی اطلاع ملے تو کسے اطلاع دینی ہے۔ اس کے مطابق تھانے دار نے پولیس کی اسپیشل برانچ کو اطلاع دے دی، مگر اسٹیشن پر انہیں کچھ بھی نہ ملا۔ الٹا کانٹے والا پھنس گیا۔ انسپیکٹر منصور کو ہم جانتے تھے۔ ڈیوٹی اور تفتیش کے معاملے میں وہ جنونی تھا۔ یہ میں آپ کو سنا چکا ہوں کہ اس نے مجھ پر اور بعد میں احمد علی پر باتوں باتوں میں کس طرح شک کیا تھا کہ بن مندر کے ساتھ ہمارا تعلق ہے۔ پھر وہ حکم کے بغیر بن مندر کی جاسوسی کے لیے چل پڑا تھا۔ اب بھی وہ اپنے طور پر ارونا کے باپ کے ہاں آ گیا۔ وہ اسپیشل برانچ میں تھا۔ ارونا نے ہمیں اس کی باتیں سنائیں جو اس نے ارونا کے ساتھ کی تھی۔ تمہارے ابا جان نے تو کہہ دیا ہے کہ محمد خان اور احمد علی یہاں نہیں آئے اور ان کا تم لوگوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہو سکتا۔ انسپیکٹر منصور نے ارونا سے کہا، لیکن مجھے بڑا پکا شک ہے۔ آپ کا شک صحیح نہیں، ارونا نے اسے کہا۔ آپ کو شاید یہ شک ہے کہ بن مندر میں محمد خان کے ساتھ میرا کوئی گہرا تعلق پیدا ہو گیا تھا۔ آپ کے دل میں یہ شک اس لیے پیدا ہوا ہے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ محمد خان نے بن مندر میں میری عزت بچائی تھی اور میری جان بھی، اور میرے دل میں محمد خان کی بہت قدر ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کے ساتھ کوئی اور مفرور ملزم یہاں آئے گا تو میں اسے بھی پناہ دوں گی۔ اگر محمد خان اکیلا آ جائے تو؟ انسپیکٹر منصور نے پوچھا۔ ارونا گہری سوچ میں کھو گئی۔ انسپیکٹر منصور نے اپنا سوال دہرایا۔ ارونا نے سر اٹھایا۔ اس کے چہرے کے تاثرات بدلے ہوئے تھے۔ مجھ سے ڈرو نہیں ارونا، انسپیکٹر منصور نے کہا۔ میں تمہیں گرفتار کرنے نہیں آیا۔ تمہارے ساتھ میرا بھی کچھ تعلق ہے، اور یہ تعلق پولیس اور مشتبہ والا نہیں، یہ جذباتی تعلق ہے۔ میں میں ارونا رک رک کر بولی، میں محمد خان کو چھپا لوں گی، اسے گرفتاری سے بچانے کی کوشش کروں گی،
وہ یہاں نہیں آیا منصور صاحب۔ میں اس جواب سے مطمئن ہونے والا آدمی نہیں ارونا، انسپکٹر منصور نے کہا۔ تم مجھے نہیں جانتی میں کیسا آدمی ہوں، میرا کردار ہے اور ایمان ہے، یہی میری مجبوری ہے، ارونا نے کہا۔ میں آپ کو جانتی ہوں، آپ مجھے نہیں جانتے۔ معلوم نہیں خدا نے میری ذات میں کیا فالتو قوت بھر دی ہے، جیسے میرے اندر خدا نے آگ بھر دی ہو۔ یہ شاید ایمان کی آگ ہے، میں آپ کی طرح تعلیم یافتہ نہیں، بس لکھ پڑھ سکتی ہوں۔ جس بن مندر کے قریب پولیس جاتے گھبراتی تھی اسے میں نے آگ لگا دی ہے۔ کیا آپ اس سے انکار کریں گے کہ وہ میں تھی جس نے رائفلوں اور پستولوں کے منہ کھول دیے اور ایک بے حد خطرناک راز کو ننگا کر دیا ہے؟ پھر بھی میں اپنے آپ کو سمجھ نہیں سکتی کہ میں کیا ہوں۔ تم اسلام کی بیٹی ہو، انسپکٹر منصور نے کہا۔ تم بنگالی نہیں ہو، میں بھی بنگالی نہیں، لیکن یہ دھرتی جس پر ہم دونوں کھڑے ہیں یہ بنگال کی سرزمین ہے، مسلمانوں کی سرزمین ہے۔ تم تو لکھ پڑھ سکتی ہو، اسلام کی جن بیٹیوں نے اسلام اور اپنے وطن پر جانیں قربان کی تھی وہ سفید ان پڑھ تھیں۔ روح تعلیم سے نہیں، ایمان اور جذبے سے روشن اور قوی ہوتی ہے۔ تمہیں ایسا ہی ہونا چاہیے تھا جیسی تم ہو۔ میں تمہاری اس قوت سے واقف ہوں، اسی لیے تمہارے پاس آیا ہوں۔ ایک انگریز انسپکٹر مان گیا ہے کہ یہاں کوئی مفرور ملزم نہیں آیا، پھر آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ ارونا نے پوچھا۔ کیا آپ 1,000 روپے کے انعام کے پیچھے بھاگ دوڑ رہے ہیں؟ نہیں، انسپکٹر منصور نے کہا۔ مجھے انگریزوں کا نہیں اللہ کا انعام چاہیے، لیکن اسے رہنے دو کہ مجھے کیا لالچ ہے۔ میں صرف یہ بتا دیتا ہوں کہ محمد خان اور احمد علی دو سانپ ہیں، بچھو ہیں۔ وہ شیطان کے چیلے اور شیطان کے ایلچی ہیں۔ وہ جہاں جائیں گے تم جیسی لڑکیوں کو اغوا، بے آبرو اور نیلام کریں گے، ڈنک ماریں گے، گروہ بنائیں گے اور وہی کچھ کریں گے جو بن مندر میں ہوتا رہا۔ اور تم نے جو یہ کہا ہے کہ انگریز افسر مان گیا ہے، اسے میں تسلیم نہیں کرتا۔ انگریز خدا کے اتارے ہوئے فرشتے تو نہیں، لوگوں نے اسے عقیدہ بنا لیا ہے کہ جو عقل انگریزوں میں ہے وہ ہم میں نہیں۔ میں اس شعبے پر قائم ہوں کہ محمد خان اور احمد علی یہاں آئے تھے اور یہاں رہے ہیں۔ یہ آپ کا وہم ہے، ارونا نے کہا۔ آپ کو کیوں شبہ ہو رہا ہے؟ میں نے کانٹے والے سے 3 گھنٹے باتیں کی اور بات سے بات نکال کر بال کی کھال اتاری ہے، انسپکٹر منصور نے کہا۔ وہ جھوٹ نہیں کہتا۔ میں یہاں آیا، تمہارے ابا جان سے ملنے سے پہلے میں نے مال گاڑی کے دونوں ڈبے اندر جا کر دیکھے۔ ایک ڈبے میں اگر مفرور ملزم نہیں رہے تو کوئی نہ کوئی وہاں ضرور رہا ہے۔ کون رہا ہے وہاں؟ کیا اسٹیشن کا کوئی آدمی اس ڈبے میں رہتا ہے؟ ایک کونے میں فرش صاف ہے۔ تمہارے ابا جان میرے اس سوال کا جواب نہیں دے سکتے۔ اگر وہ جواب نہیں دے سکے تو میں کیا جواب دے سکتی ہوں؟ انسپکٹر منصور خاموشی سے کمرے میں ٹہلنے لگا اور ارونا اسے دیکھتی رہی۔ ارونا اچانک پھٹ کر بولی، منصور صاحب، اگر میں آپ کی مدد نہ کرتی تو بن مندر سے آپ کیسے نکل سکتے تھے؟ میرا وہاں سے نکلنا ناممکن تھا۔ آپ کو شاید ابھی تک معلوم نہیں کہ آپ کا انجام کیا ہوتا، ارونا نے کہا۔ جس اثر سے ان لوگوں نے آپ کی عقل پر قبضہ کر لیا تھا، وہ اثر اس وقت اترتا جب آپ ڈاکو، رہزن اور بردہ فروش بن چکے ہوتے۔ آپ اسلام اور ایمان کی باتیں کرنے کے قابل نہ رہتے۔ یہ مجھے کیوں یاد دلا رہی ہو؟ میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ میں نے آپ کو گناہوں کے دوزخ سے نکالا ہے اور آپ مجھے مشتبہ سمجھ کر پولیس کے حوالے کرنا چاہتے ہیں۔ ارونا کے لہجے اور انداز میں ڈر اور التجا کی ہلکی سی بھی جھلک نہیں تھی۔ اس نے کہا، آپ اپنے انگریز افسر کو خوش کرنے کے لیے اسے کہہ آئے ہوں گے کہ آپ کو شبہ ہے اور اب آپ خود تفتیش کرنے جا رہے ہیں۔ اوہ، انسپکٹر منصور نے چونک کر کہا، جیسے اسے کچھ یاد آ گیا ہو۔ تم غلط سمجھ رہی ہو ارونا۔ جو بات مجھے پہلے کہہ دینی چاہیے تھی وہ میں اب کہوں گا۔ میں نے انگریز انسپکٹر سے کہا تھا کہ مفرور ملزم تمہارے گھر پناہ نہیں لے سکتے۔ وہ مان گیا ہے۔ میں نے اس کے دل سے شک نکال دیا ہے۔ میں کانٹے والے کو بھی بچانے کی کوشش کروں گا۔ وہ بے گناہ پھنس گیا ہے۔ اس کی اطلاع غلط نہیں تھی۔ اگر مجھے تمہاری نیکی کا خیال نہ ہوتا تو میں تمہیں، تمہارے ابا جان، تمہاری امی اور تمہارے بھائی کو پولیس ہیڈ کوارٹر میں بلوا لیتا۔ تم جانتی نہیں کہ وہاں فولاد بھی پگھل جاتا ہے۔ مجرم کی زبان اگر بند رہے تو اس کے اندر سے جرم خود بولتا ہے۔ لیکن ارونا، میں خود آیا ہوں، تمہیں بچانے آیا ہوں، تمہاری نیکی کا صلہ دینے آیا ہوں۔ مجھے سچی بات بتا دو، میں وعدہ کرتا ہوں کہ تم پر اور تمہارے گھر کے کسی بھی فرد پر آنچ نہیں آئے گی۔ میں ان دونوں کو پکڑوں گا۔ یہ بتا دو کہ وہ گئے کدھر، میں ان کے پیچھے جاؤں گا۔ میری نیت کو سمجھو ارونا،
میں تمہیں دھوکہ نہیں دوں گا، میں ذکر تک نہیں کروں گا کہ میں یہاں آیا تھا۔ ارونا نے سر جھکا لیا۔ اگر مجھے بتا دو گی کہ وہ دونوں ابھی تک یہی ہیں تو خدا کے نام پر وعدہ کرتا ہوں کہ انہیں نہیں پکڑوں گا۔ انسپکٹر منصور نے کہا، تمہاری پناہ سے نکل جائیں گے تو ان کے پیچھے جاؤں گا۔ اگر ایک عورت اپنے کردار کی پکی ہو سکتی ہے تو ایک مرد جو اسلام، کردار اور ایمان کی باتیں کرتا ہے وہ تو فولاد کی طرح پکا ہوگا۔ ارونا نے کہا، وہ یہاں آئے تھے، اب یہاں نہیں ہیں۔ ارونا نے اسے بتایا کہ انگریز انسپکٹر کس طرح آیا اور ہم دونوں کو مال گاڑی کے ڈبے سے کس طرح نکل بھاگنے کا موقع ملا اور یہ موقع کس نے پیدا کیا۔ جس وقت ارونا انسپکٹر منصور کو یہ واقعہ سنا رہی تھی اس وقت ہم وہاں سے بمشکل 1.5 میل دور چھپے ہوئے تھے۔ اب اگر آپ کا ایمان اجازت دیتا ہے تو ہم سب کو گرفتار کر لیں۔ ارونا نے کہا، اگر احمد علی اکیلا ہوتا تو میں اسے کوئی دھوکہ دیے رکھتی اور اسے پکڑوا دیتی، محمد خان کو نہیں۔ میری دولت، میری عظمت اور میری عصمت ہے۔ میری عصمت کی حفاظت محمد خان نے کی تھی۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں نے محمد خان کو بن مندر پر پولیس کے چھاپے سے پہلے نکال دینے کی بہت کوشش کی تھی، لیکن اس پر رانی کا ایسا تاثر تھا کہ اس نے میری بات نہ مانی۔ محمد خان اور احمد علی یہاں آئے تو انہیں پتا چلا کہ یہ میرا گھر ہے۔ وہ یہاں چھپنے نہیں آئے تھے۔ محمد خان زخمی تھا، اس کی ٹانگ مگرمچھ کے منہ میں آ گئی تھی۔ وہ مرہم پٹی کے لیے آیا تھا۔ کیا وہ چل پھر سکتا ہے؟ زخم خاصا بہتر ہو گیا تھا، ارونا نے کہا، وہ چل پھر سکتا ہے۔ تمہیں معلوم نہیں وہ کدھر گئے ہیں؟ نہیں، وہ آسام جا رہے ہیں، انسپکٹر منصور نے کہا۔ ارونا بے اختیار آگے بڑھی اور انسپکٹر منصور کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر التجا کرنے لگی۔ اگر انگریز انسپکٹر مان گیا ہے کہ وہ یہاں نہیں آئے تھے تو آپ بھی مان جائیں، محمد خان کے تعاقب میں نہ جائیں۔ تم ایک بڑے زہریلے ناگ کو بچانے کی باتیں کر رہی ہو ارونا، انسپکٹر منصور نے کہا۔ میں نے تم سے وعدہ کیا تھا کہ میں ان دونوں کے فرار میں تمہارا اور تمہارے گھر کے کسی فرد کا نام نہیں آنے دوں گا، اور میں نے یہ بھی وعدہ کیا ہے کہ اگر وہ دونوں یہاں ہوئے تو میں انہیں بھاگ نکلنے کا موقع دے دوں گا۔ تمہارے گھر سے دور وہ مفرور مجرم ہیں اور میں پولیس انسپکٹر۔ وہ جا چکے ہیں، ارونا نے یوں کہا جیسے اس نے سسکیاں لی ہوں۔ اب میں بھی جاتا ہوں، انسپکٹر منصور نے کہا۔ تمہیں شاید ایک آدھ بار پھر پولیس ہیڈ کوارٹر میں آنا پڑے گا، پھر ان ملزموں کے خلاف تمہیں بیان دینے پڑیں گے جو پکڑے گئے ہیں۔ اگر تم سے محمد خان اور احمد علی کے متعلق کوئی بھی پوچھے تو کہنا کہ تمہیں کچھ علم نہیں۔ اور وہ چلا گیا۔ ارونا نے ساری باتیں سنانے کے بعد کہا، میں کچھ کہہ نہیں سکتی کہ وہ کیا کرے گا۔ وہ آپ لوگوں کے خلاف کوئی کاروائی نہیں کرے گا، احمد علی نے کہا۔ میں اسے بڑے لمبے عرصے سے جانتا ہوں، وہ پتھر ہے۔ اس نے جو اپنی زبان سے کہہ دیا وہ پتھر پر لکیر ہو گئی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ ایمان کا پکا ہے۔ آپ دل سے اس کا ڈر نکال دیں۔ پولیس میں اس کے جو ماتحت ہیں وہ اسے پاگل کہا کرتے ہیں۔ وہ ہمارے تعاقب میں ضرور آئے گا۔ آپ نے یہ بتا کر ہم پر کرم کیا ہے کہ اسے معلوم ہے کہ ہم آسام جا رہے ہیں۔ ہم ادھر ہی جا رہے ہیں لیکن اب ہم راستہ بدل لیں گے۔ ہمیں نکل جانا چاہیے، میں نے کہا۔ مجھے آخری بار مرہم پٹی کر لینے دیں، ارونا کے باپ نے کہا۔ پٹیاں کھول کر دیکھا، زخم بہت اچھے ہو گئے تھے۔ ارونا کے باپ نے پٹیاں کر دیں اور دوائیاں اور پٹیوں کا بنڈل مجھے دے کر کہا کہ میں 2 روز کے بعد پٹیاں کھول کر دوائیاں لگا لوں اور نئی پٹیاں باندھ دوں۔ ان باتوں کے دوران ہم نے کھانا کھا لیا تھا۔ ہم جب رخصت ہوئے تو میں نے ارونا کی آنکھوں میں آنسو دیکھے۔ میں آج بھی ارونا کے آنسو دیکھ رہا ہوں۔ کبھی یہ آنسو سیلاب بن کر مجھے اپنے ساتھ بہا لے جاتے ہیں اور کبھی یہ آنسو زہر بن کر میری رگ رگ میں چلے آتے ہیں اور مجھے لہو کے آنسو رلاتے ہیں۔ تاسف اور پچھتاوا تڑپا دیتا ہے، مگر وہ جب جسم جواں، امنگے جواں اور عقل خود سر ہوتی ہے کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی، اور سمجھ اس لیے نہیں آتی کہ کوئی سمجھاتا نہیں، پھر انسان اپنی خواہشات کا ہو جاتا ہے۔ ارونا کے آنسو مجھے روک نہیں سکتے تھے۔ مجھ پر ان آنسوؤں کا اثر ہوا اور میرا دل بھر آیا۔ اگر احمد علی میرے ساتھ نہ ہوتا تو میں بھٹکے ہوئے ڈرے ہوئے بچے کی طرح بل بلا کر کہتا، ارونا مجھے یہیں کہیں چھپا لو، میں اب وہاں نہیں جا سکتا جہاں سے میں چلا تھا، اور مجھ میں آگے جانے کی ہمت بھی نہیں رہی۔ اگر احمد علی میرے کندھے پر ہاتھ مار کر نہ کہتا کہ چلو خانو، تو میں ارونا کے خیالوں میں ڈوب جانے کی کوشش کرتا۔ میں نے ارونا کے کوارٹر سے دور آ کر گھوم کر دیکھا، وہاں وہ بتی بجھ چکی تھی جو ہمارے لیے جلی تھی۔ وہاں تاریکی تھی، ہمارے آگے تاریکی،
دائیں اور بائیں تاریکی تھی۔ ہم دونوں تاریک دنیا کے مسافر تھے۔ ہم رات کے راہی تھے۔ اجالوں سے ہمیں ڈر آتا تھا۔ سورج نکلتا اور ہم چھپ جاتے، سورج چھپتا تو ہم نکل آتے تھے۔ صبح تک ہم دور نکل جائیں گے، احمد علی نے کہا۔ ہمیں آسام کے راستے سے ہٹ کر چلنا ہوگا، میں نے کہا۔ ہم پہلے کون سا راستے پر جا رہے ہیں؟ احمد علی نے کہا۔ ہمارے پیچھے کوئی نہیں آئے گا۔ ارونا کو تم کیا سمجھتے ہو احمد علی؟ میں نے کہا۔ میں اسے انسان نہیں سمجھتا، انسان کی بچی اتنی عقل والی نہیں ہو سکتی۔ تو اور کیا ہے وہ؟ ہمارے علاقے میں مشہور ہے کہ کسی گھرانے میں کوئی نیک روح جنم لیتی ہے۔ میں نے کہا وہ کسی پیر فقیر یا کسی ولی کی روح ہوتی ہے، اور وہ ولی اللہ کی روح ہے۔ میں اتنا ہی جانتا ہوں کہ ارونا بڑی خوبصورت لڑکی ہے۔ احمد علی نے جیسے میرے سر پر پتھر دے مارا ہو۔ لیکن ہمارے لیے بڑی خطرناک بات ہوئی۔ اگر یہ لڑکی ہمارے ساتھ یہ سلوک نہ کرتی جو اس نے کیا ہے تو میں اسے گولی مار دیتا۔ جہاں اتنے قتل کیے ہیں وہاں ایک اور صحیح، اور دیکھو خانو، دل سے ارونا کو تم اتار دو ورنہ پٹ جاؤ گے۔ 40 برس گزر گئے ہیں، میں ارونا کو ذہن سے نہیں اتار سکا۔